बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? आज गज़ल नंबर 2 हैदर अली आतिश की हम तशरीह करेंगे। शुरू करने से पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। शेर नंबर 1 है, दहन पर हैं उनके गुमां कैसे कैसे। दहन कहते हैं ख्यालात, सोच, मुँह, और गुमान कहते हैं शक को। कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे, कलाम कहते हैं बातचीत को। करने से पहले तशरीह करने से पहले शायर का नाम लाजमी 0.5 का होता है आपका। तशरीह है, गज़ल के मतले में शायर इश्क मजाजी के हवाले से बयान करते हुए कहता है कि जब महबूब अपने आशिक से हम कलाम होता है, बातचीत करता है, तो इसकी बातें दिल को खुशी देती हैं। वहाँ कभी कभी आशिक के दिल पर चोट भी लगा देती हैं, और ये सब महबूब के अंदाज़े गुफ्तगू पर हो। आतिश इस शेर में कहना चाहता है कि जब मैं अपने महबूब से मिला तो इसकी बातों और इसके अंदाज़े गुफ्तगू से मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे बारे में कई गलत फहमियों का शिकार हो चुका है। इसके दिल में मेरे लिए कई शिकवे मौजूद हैं जिनको वो खुलकर बताने से कासिर है, यानी बता नहीं सकता। महबूब के इस रवैये से मेरे दिल में तरह तरह के गुमान यानी शक पैदा होने लगे। मुझे ये समझ ही नहीं आ रही ये मेरे लिए क्या कोई नई आजमाइश है। आखिर वो किस बात पर नाराज़ है। इस शेर का दूसरा मतलब ये है कि ए महबूब, तुम मेरे ख़िलाफ़ कितनी बदगुमानियाँ फैलाते हो। मुझे कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं। तुम मेरे ख़िलाफ़ अपने दिल की भड़ास निकालते हो। ये सब तुम्हारे जहन की पैदावार हैं। जब ये बग़ैर तहकीक के अल्फाज की सूरत अख्तियार कर लेती हैं तो आपस में नाचाकी पैदा होती है। अब आप इसको अच्छी तरह नोट कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। शेर नंबर 2 है, ज़मीन ने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। गुल खिलाना का मतलब अनोखा काम करना, निराला काम करना। शायर का नाम है हैदर अली आतिश। तशरीह, शायर इस शेर में आलमगीर हकीकत बयान करते हुए कहता है कि बदलाव कुदरत का दस्तूर है। ये दुनिया अजीब व गरीब और अनोखी है। एक तरफ इस दुनिया की हसीन और जमील चीज़ें फितनों और फसादात को जन्म लेती हैं, और दूसरी तरफ इनकलाब इनको जन्म कर ख़त्म कर देता है। हर लम्हे कुछ ना कुछ बदलता रहता है। कुदरत आसमान के रंग ढंग भी बदल डालती है। कभी आसमान पर काली घटाएं छा जाती हैं तो कभी गर्द व गुबार की चादर, और कभी आसमान साफ दिखाई देता है। शायर कहता है कि इस फ़ानी दुनिया में कोई भी चीज़ और हालत मुस्तकिल नहीं है। यहाँ मौजूद हर चीज़ को फ़ना होना है। यहाँ अरूज व ज़वाल, शोहरत व गुमनामी, मजबूरी और मुख्तारी सब अपनी जगह बदलते रहते हैं। इंसान की बेबसी यह है कि उसे अच्छे और बुरे दोनों दिन देखने पड़ते हैं। इंसान को मालूम ही नहीं कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। अगर आज कोई शख्स बड़े ओहदे पर है तो कल किसी बहरान का शिकार होकर जवाल में गिरता नज़र आएगा। अगर कोई आज अमीर वज़ीर है तो कल फ़कीर नज़र आएगा। गो इस फ़ानी दुनिया में किसी के हालात मुस्तकिल नहीं रहते। कभी कोई कौम ग़ुलामी की ज़ंजीरें पहनती नज़र आती है और कभी आज़ादी हासिल कर लेती है। गोया ये मुसलसल इनकलाब आते रहते हैं। इंसान इससे बेखबर है, यानी मगर इंसान इससे बेखबर है, इसलिए परेशान रहता है। बाज़ औक़ात ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं कि इंसानी अकल के लिए तस्लीम करना मुश्किल हो जाता है। शेर इसमें अब ऐड कर सकते हैं, सवाए नाम के बाकी असर निशान से न थे, ज़मीन से दब गए झुकते जो आसमान से न थे। शेर नंबर 3 है, न गोरे सिकंदर ना है कब्र दारा। गोर भी कब्र कहते हैं। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, नामी कहते हैं मशहूर लोग। शायर का नाम हैदर अली आतिश। इस शेर में शायर 2 तलमिहात सिकंदर और दारा इस्तेमाल करके दुनिया की बेसबादी की तस्वीर कशी की है।
شاعر دنیا کے عظیم بادشاہوں کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ شہرت، یہ دولت، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ نامور بادشاہ سکندر اور دارا بھی تھے جو دنیا کو فتح کرنے کا عزم رکھتے تھے، مگر وہ یہاں ہمیشہ نہ رہ سکے۔ موت نے ان کو مہلت نہ دی، گردش زمانہ نے ان کی قبروں کے نشان تک مٹا دیے۔ سکندر اعظم یونان کا بادشاہ تھا، دنیا کو فتح کرنے نکلا کہ فتح کر کے وہ ہمیشہ یہیں رہے گا، مگر اس کے مقدر میں صرف 34 برس کی زندگی لکھی تھی۔ اس طرح دارا جو مصر کا بادشاہ تھا، ان دونوں کی عظمت اور مثال کے گیت ساری عالم میں گائے جاتے تھے۔ ان کے روب اور دبدبہ سے سارا عالم کانپتا تھا، پوری دنیا ان کی شان و شوکت سے مروب تھی۔ شاعر کہتا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام و نشان مٹ چکے ہیں تو ہم عام انسانوں کی کیا حالت ہوگی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اس عارضی زندگی پر غرور نہ کر، انسان کتنا بھی نامور ہو جائے ایک دن آتا ہے کہ اس کا نام مٹ کر خاک ہو جاتا ہے۔ انسان خالی ہاتھ اس دنیا سے جاتا ہے، جس طرح سکندر اور دارا خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ شعر آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ شعر نمبر 4 ہے، دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، یعنی دل اور آنکھ دنیا کے رہنے والوں میں گھر کرتی ہے، پیار و محبت کا ہے، رکھتی ہے، تمہارے لیے مکان کیسے کیسے۔ شاعر کا نام حیدر علی آتش۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی بے رخی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تم نے اپنے حسن و جمال کی وجہ سے دنیا کے بہت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر ان کے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ لوگ تمہیں اپنے دل میں رکھتے ہیں، تم ان کی آنکھوں میں بستے ہو، ہر کوئی تمہاری خوبصورتی پر فدا ہے، ہر کسی کو تم نے اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ شاعر اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اب تم نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، اے محبوب تم نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، میں واحد بدنصیب ہوں جو تم مجھے اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے، جبکہ میرا دل ہر لمحہ تمہارے لیے بے چین رہتا ہے۔ مجھ سے بے رخی اختیار کر لیے تم نے، میں اپنی آنکھوں میں تمہاری تصویر لیے پھرتا ہوں، تم میری طرف نظر کرم کیوں نہیں کرتے؟ تم مجھے ان دکھوں اور تکلیفوں سے نکال سکتے ہو مگر تم نہیں نکالتے، مگر تم نہیں نکالتے۔ اگلا شعر نمبر 5 ہے، غم و غصہ رنج و اندوہ حرما ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ غم و غصہ، رنج کہتے ہیں دکھ کو، اندوہ کہتے بھی دکھ کو، ارحامہ کہتے ہیں نا امیدی اور مایوسی کو۔ شاعر کا نام حیدر علی آتش۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں پریشانیوں، تکالیف اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی رنج و غم میں گزار دی۔ یہ سب میرے محبوب کی مہربانی کا نتیجہ ہے جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ شاعر اپنے حالات کی بے بسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی خوشی آتی ہے تو کبھی غم۔ یہ بدنصیبی، مایوسی، غصے کی کیفیت، تکلیف، یہ سب میری زندگی کے ساتھی ہیں، مجھ پر یہ سب مہرباں ہیں، مجھے تنہا ہونے نہیں دیتے، کیونکہ یہ سب میری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اب میری زندگی کے دن اور رات انہی دوستوں کے ساتھ گزریں گے۔ عشق جب درد بنتے بنتے انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر دوا بن جاتا ہے۔ ایسے میں اب میرے محبوب کے ظلم و ستم میرے لیے دوا بن گئے ہیں، وہ اس قدر ظالم اور بے حس ہے کہ اس کے عاشق کی اذیت ناک موت بھی اس کے پتھر دل کو موم نہیں کر سکتی۔ شعر نمبر 6 ہے، تیری کل کے قدرت کے قرباں آنکھیں، کل کہتے ہیں قلم کو، دکھائے ہیں خوش روب جواں کیسے کیسے۔
شاعر کا نام حیدر علی آتش۔ تشریح: شاعر نے بڑی خوبصورتی سے شعر میں اللہ کی قدرت اور اس کی شاہکار مخلوق کو سراہا ہے، تعریف کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تو نے اپنی قدرت کے قلم سے کیا کیا خوش روح یعنی خوبصورت جوان تخلیق کیے، اتنی خوبصورت صورتیں اور دلکش چہرے عطا کیے جن پر نظر نہیں ٹھہرتی۔ تو نے دنیا میں حسین سے حسین تر مخلوق بنائی ہے، جس طرف میں نظر دوڑائیں تیری قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اس شعر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کی آنکھیں اتنی خوبصورت تراشی ہیں، اتنی خوبصورت بنائی ہیں کہ ہر کوئی اس کی تعریف طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھیں اس قدر پرکشش ہیں کہ جب بھی دیکھو وہ مجھے مست اور جوان نظر آتی ہیں اور میں اس میں مگن ہو جاتا ہوں۔ شعر نمبر 7 ہے، کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ شاعر کا نام حیدر علی آتش۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ تو ہمارا خالق و مالک ہے، تو نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، قسم قسم کے پھلوں سے اپنی زبان کو آشنا کرتا ہے، یعنی اس کا ذائقہ چکھتا ہے، مزہ چکھتا ہے۔ اے اللہ تو نے اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم جس قدر بھی بے حساب نعمتوں کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یوں تو انسانی جسم کے تمام اعضاء اللہ کی تخلیق کا منہ بولتا ثبوت ہیں، لیکن زبان ایک ایسا عضو ہے، ایک حصہ ہے جو ہمیں بے شمار ذائقوں سے روشناس کرواتی ہے۔ ہم بولتے اور دوسروں سے ہم کلام ہونے کا کام بھی زبان سے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ امید ہے آپ کو یہ میری غزل جو ہے نا جو حیدر علی آتش کی ہے، یہ آپ کو اس کے تشریح اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کے پورے نمبر آئے۔ اب اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ تعالی باقی غزلیات اور اسباق کی تشریحات اور سوال جواب جو ہے نا وہ پلے لسٹ میں موجود ہیں، یا پھر ویڈیوز کے اندر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔